جیسے ایک دفعہ میں نے اخبار میں بھی پڑھا تھا، پاکستان میں کوئی ڈرامہ تھا یا فلم تھی یا کیا تھی، وہ اصل میں حقیقت میں وہ میاں بیوی تھے جو کام کر رہے تھے۔ اس کہانی کے دور میں اس نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، 3 طلاق دیتا ہوں۔ اب ڈرامے کے بعد جب علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا طلاق ہو گئی۔ انہوں نے کہا حضرت تمہاری بیوی میں مذاق کر رہا تھا، فلم تھی، ڈرامہ تھا، کوئی حقیقت تو نہیں تھی۔ انہوں نے کہا حقیقت ہو یا نہ ہو طلاق ہو۔ خیر بعض لوگوں نے شاید اس سے کہا کہ نہیں ہوئی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ طلاق ہو گئی، کیونکہ جب حضور نے فرما دیا کہ جس کی مذاق بھی حقیقت ہے، چلو وہ مذاق بنا رہا تھا پھر بھی تو ہو گئی۔ تو اس لیے ہمیشہ ایسی چیزیں جو حلال اور حرام کا مسئلہ ہو، اس میں آدمی کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ دیکھو نا جی، طلاق ہو گئی، پھر وہ ملتے رہے، وہ تو زنا کر رہے ہیں، آگے جو اولاد پیدا ہوگی ولد الزنا ہے، تو ایسی بے وقوفی کا کیا فائدہ؟ اور اگر کبھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، پہلے تو اللہ ہر مسلمان کو بچائے طلاق سے، چونکہ طلاق جو ہے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کو سب سے مبغوض چیز جو ہے وہ طلاق ہے، کہ ہے تو حلال لیکن اللہ کو ناپسند ہے۔ تو اس لیے اگر خدا نہ کرے ایسی حالت سے 1 طلاق دینی چاہیے، اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ اگر اور بھی زیادہ قہر ٹوٹے تو پھر 2 طلاق، کہتے 3 نہ دے کبھی، کیونکہ 3 دے دے گا تو مغلظہ ہو جائے گی، پھر وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اور ایک اور بھی زیادتی ہے جو عورتیں بھی کرتی ہیں اور اس کے ماں باپ بھی کرتے ہیں، کہ اگر خامند نے طلاق دی، چاہے 1 طلاق بھی دی ہے، اور چاہیے ہم اپنی بیٹی کو لے جائیں، یہ ظلم ہے، وہ خامند کے گھر میں رہے گی، فَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، ان کو مت نکالو اس گھر سے، ابھی اس کا گھر ہے، اس کی رجوع کی مدت باقی ہے۔ اور پھر اگر رہے گی تو ہو سکتا ہے صلح کا بھی کوئی حل ہو جائے، لیکن آدمی دور چلا گیا تو آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، پھر تو آدمی کا خیال ہی نہیں آتا نا۔ تو اس لیے ہمیشہ یار یہ بھی غلطی ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو تو فوراً غصے میں آ کے گھر چھوڑ کے چلی جائے، بالکل ناجائز ہے، یہ اعتداء ہے اور یہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہے۔ www.darsequran.com